ویلکم بیک ناظرین, ویلکم ٹو ڈاکٹر موئز لاؤنج. ہم بات کر رہے تھے جادو پہ. ایک خاتون نے اپنی والدہ کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور جو ہم بریک ٹائم میں بھی اس ایکسپیرینس کو شیئر کر رہے تھے, اور باقی اور بھی چیزوں کو شیئر کر رہے تھے. لیکن اس پہ میرا ایک سوال آتا ہے میرے ذہن میں کہ آج فار ایگزامپل کسی کو پتہ ہے کہ جی میں اعصابی طور پہ کمزور ہوں مے بی, یا کسی کو پتہ ہے کہ میں نے بچپن میں مجھے بلیو ہے جادو وادو پہ, یا میں تھوڑی سی سپرسٹیشیس ہوں, اور وہ میرے سپرسٹیشیس یعنی وہمی کہیں گے ہم اس کو, وہمی ہوں اور شکی یا وہمی ہوں, سپرسٹیشیس ہوں, اور مجھے یہ سب چیزوں پہ بلیو ہے کالی بلی رستہ کاٹے گی تو کچھ ہو جائے گا, یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. تو جو شخص مجھ سے جیلس ہے یا جو شخص مجھے ہارم پہنچانا چاہتا ہے, تو شاید وہ صحیح جادو تو کرے یا نہ کرے, دیٹ سیکنڈری, لیکن وہ ہو سکتا ہے کچھ مرچیں, نیمبو, کوئی چھوٹا پتلا, کوئی سوئیاں ڈال کے میرے پاس آ کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ چیزیں ایک میرے ذہن میں پکچر ڈالتی کہ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ نیمبو مرچوں پہ ہوتا ہے, اور میں جاتی ہوں کسی بابا کے پاس, وہ بابا کہتے ہیں نہیں تم پہ تو بہت سخت جادو, اگر تم بیٹھتی تو تم مر جاتی. ٹھیک ہے, اب وہ ایک ایونٹ میرے ساتھ ہوا, ایک پروگرامنگ ہوئی میرے مائنڈ کی, اور پھر اس کے بعد جو بھی چیز ہوتی گئی میرے ساتھ, میں بیمار پڑی یا مجھے کچھ اور ہوا, میرا شک اسی چیز پہ گیا کہ یار وہ میرے ساتھ وہ ہوا تھا. تو کیا میرے مائنڈ کا یہ ایکسیپٹ کرنا کہ وہ نیمبو مرچی یا اس پتلے سے مجھ پہ جادو ہو سکتا ہے یا ہوا ہے, وہ کوئی باڈی میں فزیکل چینجز لا سکتا ہے بیماری کی صورت میں؟ پہلی تو ایک چیز بتا دوں, ویری گڈ کویشچن. پہلے ایک چیز بتا دوں کہ جادوگروں کا ایک دم سے پیدا ہو جانا, جب گلی گلی میں بورڈ ہے, ریلوے اسٹیشن پہ نظر آئیں گے, یہ پیٹ کا سوال ہے بابا, یہ پیٹ کی وجہ سے ہوا سارا. اب تمہارا سوال ہے, اس کے پیچھے تھوڑا سا ایک پس منظر بتاؤں. آنکھ نہیں دیکھتی, نہ کان سنتے ہیں, ڈاکٹر کوئی بھی بتا دے گا آپ کو. آپ کا برین دیکھتا ہے اور آپ کا برین سنتا ہے. ٹھیک ہے, آنکھ اور کان صرف آلہ ہے جس کے بعد سگنل برین میں جاتا ہے. اچھا, برین کس چیز کو پروسیس کرتا ہے؟ اس انفارمیشن کو جو پہلے سے موجود ہو. ٹھیک ہے, جو معلومات ہوگی, مجھے کیسے پتا کہ یہ گلاس ہے؟ جب تک اس گلاس کا ایک امیج, ایک تصویر میرے برین میں نہیں ہوگی, اس پہ لکھا نہیں ہے گلاس ہے, تو مجھے کیا پتا کہ گلاس ہے؟ کوئی نہ کوئی چیز مجھے اندر سے بتائے گی نا. تو اب اصل چیز آتی ہے ہمارے عقائد. ہمارے عقیدے میں اگر یہ چیز ڈالی گئی ہے کہ بلی رستہ کاٹے گی تو یہ ہو جائے گا, درخت کے نیچے سو جاؤ گے تو جادوگر ہے, فلاں لوگ, یہ ہم سنتے رہتے ہیں, ماحول برسوں سے سن رہے ہیں. انڈو پاک سے جب ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے, یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے. اچھا, ڈیفینیٹلی جادو برحق ہے, تو ہمارے عقیدے میں ہے کہ جادو ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. اب جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کا برین پروسیس کرتا ہے اس انفارمیشن کو. اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے لیے آپ کے برین کو کوئی ایسوسیشن چاہیے, کوئی پرانی چیز چاہیے. وہ پرانی چیز آپ کا عقیدہ ہے. جیسے ہی آپ کا عقیدہ اس انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے, آپ کے اندر کچھ فیلنگز پیدا ہوتی ہیں, انٹرلنک کرتا ہے, جذبات پیدا ہوتے ہیں. جیسی جذبات پیدا ہوتے ہیں, آپ کو کوئی ماہر نفسیات یا نیورولوجسٹ یہ بتائے گا کہ آپ کی آنکھیں وہ چیز بھی دیکھتی ہے جس کا وجود نہیں ہوتا. ہیلوسینیشن اس کو کہتے ہیں. ہیلوسینیشن شروع ہو جاتا ہے. دیٹ از مین ہیلوسینیشن. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ آڈیٹری ہیلوسینیٹنگ اٹ. ہمارے ساتھ ایک کالر ضرور ہے, ہم پہلے ان کو لیں گے, پھر ہم واپس سے آپ ڈاکٹر موئز کی بات کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم سحر. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. عروج, آپ کو دیکھ کے تو بہت دل خوش ہو جاتا ہے, ماشاءاللہ سے بہت پیاری, اور آپ کے فادر تو ہیں بہت اچھے. بہت تھینک یو سو مچ, تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, بالکل اللہ کا شکر. اور آپ نے اسمارٹ ہو گئی, وہ یہ دیکھ کے تو اور مجھے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. پتہ ہے سب آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے. جی بالکل, اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین آمین آمین. سبحان اللہ. بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں آپ کی, بہت زیادہ. بہت ہم یہ پروگرام میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں, کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں, لیکن آج فرسٹ مرتبہ میرے کام. آپ کراچی میں ہے نا؟ جی میں بالکل. تو کب ہمارے پروگرام کا حصہ بن رہی, دیکھتی تو ہیں آپ؟ جی میں بالکل دیکھتی ہوں, اور بہت آپ کی باتیں مزے مزے سنتی ہوں, بہت اچھا لگتا ہے. چلے آج میں آپ کو اوپن انویٹیشن دے رہی ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے نیکسٹ منڈے آ کے, اور اس کے بعد جب بھی آپ کو ٹائم ملے پلیز کم ٹو آور شو. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کرنے کا, اینڈ وی ریئلی لو یو سیریسلی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ, کہاں سے؟ میں ڈاکٹر فرح عبداللہ بول رہی ہوں, لاہور سے. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, شکر ہے اللہ کا. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ سب کی دعائیں. جی مجھے سر سے ایک کوشچن کرنا تھا. پلیز پلیز پلیز. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر فرح, ٹھیک ٹھاک. سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا کوئی ایسا علم ہے جس کے ذریعے آپ زندہ لوگوں کی روحوں کو حاضر کر لیں اور پھر ان سے اپنے مطابق جو ان سے ہے نا وہ گائیڈ کروائیں ان کو کہ آپ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو؟ چلیں بات کرتے ہیں اس بارے میں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, بہت اچھا کوشچن آپ نے پوچھا ہے. کیا کوئی ایسا علم ہے؟
ویری انٹرسٹنگ. یس, علم ہے اور مفید علم ہے, فائدے کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو بہت اچھا. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک راستہ ہوتا ہے شر کا, ایک راستہ ہوتا ہے خیر کا. بیچ میں انسان ہے جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے, ہدایت دی ہے مذہب کے ذریعے. اب اس کو دیکھنا ہے کہ حق کی طرف جانا ہے کہ شر کی طرف جانا ہے, خیر کی طرف یا شر کی طرف. ٹھیک ہے. تو جادو جو انسان کے خیر کے لیے ہو, فائدے کے لیے ہو, اس کو چاہے آپ جادو کہیں. پہلے تو جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جادو کی ڈیفینیشن چلو پہلے ویڈنسڈے بتاؤ. نہیں پوچھنی ہے کہاں سے ویڈنسڈے تو کلوز کرنا, آپ نے ڈیفینیشن ویڈنسڈے بنانی ہے. پہلے ہم آڈینس سے بات کرتے پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں ڈیفینیشن سننے. یس, تو بہت گھنٹوں. اچھا جی آپ بتائیے سر, ڈاکٹر صاحب اپنا نام تو بتائیے. میرا نام وہاج صاحب. جی کہاں سے آپ؟ کراچی. جی کراچی سے. جی گلشن اقبال کراچی سے. اوکے. تو ابھی ڈاکٹر صاحب جیسا کہ جادوگر ہمیں بھی بڑا اچھا مل گیا تھا. جی وہ ایسا ہوا کہ ہمارے جاننے والے ہیں, نام تو نہیں لوں گا ان کا, تو وہ لڑکا تھا اس نے شادی کر لی اور غلطی سے لو میرج کر لی. خیر زیادہ انکوائری وغیرہ کی نہیں تھی. بعد میں وہ 1-2 سال تو صحیح شادی چلی اور پھر اس کے بعد وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. کچھ انویسٹیگیشن وغیرہ انہوں نے کی تو پتہ چلا کہ یہ تو بڑا خاندان جادوگر خاندان ہے. تو پر امی کو پتہ چلا ہمارے, تو امی کو کسی نے بتایا کراچی ایک جگہ ہے, کہیں تو جگہ کا نام اچھا, تو باہر کراچی میں جگہ تھی, تو کسی نے بتایا کہ وہاں جائیں تو یہ جو ہے اس کا توڑ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. خیر میں امی کو لے گیا ان کے پاس, اندر گئے تو بابا تھے, بنگالی بابا کے نام سے مشہور تھے اور بڑا ینگ لڑکا تھا, کوئی 25-26 سال کا. امی کے اندر بیٹھا, ان کو بتایا بھائی ایسا ایسا ہے, اس کی وائف بڑی لڑاتی ہے, پہلے بڑا اچھا سے لڑکا تھا اور یہ اور مشہور خاندان میں کہ جادو کرتے. اس نے دیکھا, نام وام پوچھا, کہنا بالکل یہ تو بہت سخت جادو ہوا اس پر. اچھا. امی نے کہا پھر کس کا توڑ ہوگا؟ کہنا کوئی وہ نہیں, سب ہو جائے گا, بندش ٹوٹ جائے گی ساری, بالکل صحیح ہو جائے گا. اس نے پھر ایک دراز سے نسخہ نکالا کہ یہ چیزیں مثلا بادام, یہ وہ مختلف چیزیں تھیں. آخر میں ایک چیز ہے الو کا گوشت. تو میں نے جناب یہ کہاں سے ملے گا؟ کوئی نہیں, امپریس مارکیٹ جائیں آپ کراچی میں, مل جائے گا. کس سے ملے گا؟ کہنا وہاں 2-4 آدمی کس سے پوچھیں گے مل جائے گا. پھر کس سے پوچھیں؟ کہ ایسی بس. تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ ارینج کر دیں. اچھا وہ یہی چاہ رہا بھی رہا تھا مجھ سے, کیا مانا, کہنا ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ذرا کتنا خرچہ آ جائے گا ٹوٹل؟ کہنے لگا یہ سارا ملا کے یہ الو کا گوشت آئے گا کوئی 8,000 کا, تو آپ کا 10-11,000 کا خرچہ ہوگا. خیر میں نے سمجھ گیا کہ کوئی غلط جگہ پھنس گئے. کہہ دیا, اٹھنے والے تھے, اتنی دیر میں لائٹ چلی گئی وہاں کی. یہ 3-4 سال پرانی بات ہے. تو ایک دم انہوں نے موم بتی جلا دی. اس کے بعد وہ انہوں نے کیا کیا, 1-2 منٹ بعد ایک ڈنڈی نکالی اور میز پہ مار رہے زور زور سے, فوراً آ جاؤ, ہم چھوڑیں گے نہیں تمہیں, فوراً آ جاؤ. اور جناب وہ لائٹ آ گئی. امی بڑی ان سے وہ ہو گئی, بھائی تو بڑی اچھی بات ہے. خیر جی میں نے پھر کہا اچھا پھر آئیں گے آپ کے پاس. باہر آئے تو امی بولی دیکھا کتنے پہنچے ہوئے کہ لائٹ کو بلا لیا. میں سمجھ گیا امی صاحب ذرا پرانے زمانے کی یقین کر گئی. کچھ مجھے شک ہوا تو میرے باہر ایک اسٹور تھا, وہاں امی کو لے گیا. تو میں نے کہا ذرا مجھے بھی کنفرم ہو جائے گا. تو میں نے اسٹور والے سے کہا کہ یار ابھی یہ لائٹ جو گئی تھی تو واقعی گئی تھی کیا؟ ہنسنے لگا, کہنے بھائی پچھلے 4-5 دن سے تو لائٹ گئی نہیں ہے. میں نے کہا امی دیکھ لیں. That's a trick. That's a lot of tricks are there. اچھا ویسے ایک جادوگر, میں ان کی بات پہ بھی آؤں گی اور آپ سے جادو کی ڈیفینیشن بھی پوچھوں گی. ایک جادوگر ہے, وہ آپ کو ویسے آپ کسی بھی اسٹاپ پہ کھڑے ہوں تو کوئی جادوگر, بہت سارے جادوگر ہیں بٹ کچھ کے ایسا ہے, اسپیشلی کلفٹن کے آپ اس پہ اگر دیکھیں تو کھڑے ہوں تو آپ کے گاڑی کے شیشے کے اوپر اس کا آتا ہے چھوٹا سا پرچہ, لال کلر سے ہرے کلر سے لکھا ہوا, آپ کی ساری پرابلم میں بچہ نہیں ہوتا بچہ کرا دیں گے, شادی نہیں ہوتی شادی کرا دیں گے, غریب ہو تو امیر کرا دیں گے, جاب دلوا دیں گے, پتہ نہیں چاند دلوا دیں گے, پلوٹو پہ لے جائیں گے, آپ کو مارس پہ لے جائیں گے, سب کچھ کرا دیں گے. لیکن جب آپ اس کے پاس پہنچتے ہو, اس کے پاس تو خود کے پاس اس کھانے کے نہیں ہے. اگر جادو کر سکتا ہے تو پہلے خود تو کچھ کرے. مطلب وہ مجھے ارب پتی بنا سکتا ہے لیکن خود 1000 پتی بھی نہیں ہے, ایسا کیوں؟ اصل میں یہی تو پرابلم ہوتا ہے نا کہ جب آپ پریشان ہوتے ہو, جادو آپ بلیو کب کرنا شروع کرتے ہو. دیکھیں ہر شخص کی زندگی میں, کوئی بھی ہو, بادشاہ ہو یا فقیر ہو, اس کی زندگی میں اونچ نیچ آئے گی. کچھ زندگی میں پریشانی آئے گی, بیماری آئے گی, کبھی کاروبار بند ہو جائے گا, بیوی سے جھگڑا ہوگا, بچوں کے ساتھ مسئلے ہوں گے, مسائل ہوں گے. اب یہاں پہ جو چیز دو چیزیں آپ کے مذہب نے آپ کو, دین نے آپ کو دی, صبر اور شکر, اس کو آپ بھول گئے.
اب آپ جب دیکھتے ہو کہ کاروبار نہیں چل رہا, اچھا یہ لگتا ہے اس ساتھ والے نے کوئی بندش کرائی ہے, یا کوئی آپ کے کان میں کہتا ہے یا آپ کو خیال آتا ہے. جب یہ سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے, میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ جب یہ سوچ ایک دفعہ آپ کے ذہن میں آ گئی اور آپ کو شک یا یقین ہو گیا, اب آپ جب اس بابے کے پاس جاتے ہو, اس کی حالت دیکھتے ہو, تو یہاں آپ کا اینالیٹیکل تھنکنگ, ریزننگ, آپ کی جو منطق ہے وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے. یعنی جو شخص یہ کہتا ہے کہ ظالم محبوب قدموں میں یا میں آپ کے کاروبار کو چلا دوں گا, اس کی اپنی حالت دیکھو کس برے حال میں. اچھا اب ہوتا ہی ہے کہ جو شیطانی عمل کرتے, ایک چیز یہاں وضاحت کر دوں, جو لوگ شیطانی عمل کرتے ہیں وہ گندے رہتے ہیں, تو ان کی جگہیں بہت گندی ملے گی. اگر ایسی کسی جگہ آپ جاتے ہو جہاں آپ گند دیکھتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ جو عمل کر رہا ہے, چاہے وہ بولے قرآن سے میں کرتا ہوں, کئی لوگ یہ بھی ڈرامہ کرتے ہیں کہ جی میں قرآن کی آیت سے کرتا ہوں. ایک چینل پہ ایک پروگرام دیکھا, مجھے اتنی تکلیف ہوئی, مجھے کال نہیں ملی مجھے, ایک بہت مشہور عالم دین بیٹھے ہوئے جو مستند عالم دین ہے, جن کی میں بڑی عزت, وہ بیٹھے ہوئے, انہوں نے ایک صاحب کو بلایا اور وہ صاحب اپنے ساتھ اپنی ایک مریضہ لے کے آئیں, اور وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر حاضری ہوتی تھی اور میں نے نکالی اور ابھی واپس ہوگی. اور یعنی اس بندہ اتنا چالاک تھا کہ وہ عالم دین کو بھی گھول کے پی گیا, اس کو بولنے نہیں دے رہا. بھائی اگر آپ کو پروف کرنا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو تو آپ ایک ایسے شخص کو لے کے آؤ جو آپ کو نہ جانتا ہو. آپ اپنی مریض کو لے کے آئے ہو, وہ ڈرامہ کر رہی ہے خاتون اور لوگ بڑے مزے سے دیکھ رہے. چلیں ڈرامہ تو ویسے ہی ہم بڑے مزے سے دیکھتے ہیں, چاہے وہ ڈرامہ اب نیوز چینل پہ چل رہا ہو یا وہ ڈرامہ کسی شو پہ چل رہا ہو. ہم ڈرامے کے تو بڑے شوقین ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, اصغر علی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ میں فرسٹ کلاس ہوں بیٹا. آج تم نے یہ جو ٹاپک رکھا ہے, اور پہلے تو بھول گیا, اس کان پکڑ کے کہتا ہوں کہ پروفیسر صاحب میرے محترم معزز, اور میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں. پروردگار اس کو کسی کا محتاج نہ کرے, اور زندگی میں اصلاحی کام جو اس وقت وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, کیونکہ معاشرتی طور پر اتنا گند چھا گیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جادو وغیرہ جو ہے, یہ سحر کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ ہم آپس میں اتنے جادوگر ہو چکے پولیٹیکل طور پہ اور انسانی طور پہ کہ ہم ایک دوسرے پر اس قدر باتوں کی ٹوپیاں اور جادو کرتے رہتے ہیں کہ جادوگر بھی بھاگ گئے ہوں گے. اور میرا تو خیال ہے کہ اگر مصر کا وہ سامری اگر باکس لے کے ادھر آئے پاکستان کراچی میں, تو وہ اٹھ کے پھر دوبارہ سے سمندر غرق ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے اندر یہاں دیکھیں ڈاکٹر موہت صاحب, آپ تو ماشاءاللہ بہت فہم رکھتے ہیں کہ یہ ہماری کم عقلی نہیں ہے, نفسیاتی دباؤ نہیں ہے کہ ہم کالے بابے اور بنگالی بابے اور اوپر نیچے والے جو پیسے کا فیس کا تقاضا کرتے ہیں, اس کے پاس علم کہاں سے آ گیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن سے بھی اگر کوئی شخص کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس میں پیسوں کا اگر ذکر آ جاتا ہے یا ذریعہ معاش پیٹ کے لیے وہ کرتا ہے, تو وہ تو کوئی روحانی علم سے ہمارے کو ٹھیک نہیں کر سکتا. اگر آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو قرآن شریف پڑھیے, اس کے اندر جو ہدایتیں ہیں اس پر دسترس حاصل کیجیے, اور یا میں یہ کہوں گا ہیڈ ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر موہت کو تکلیف دے دے. چلے ہم جا رہے ہیں یہاں چھوٹی سی بریک میں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. ڈاکٹر موہت کو تکلیف دے دیں, مطلب بڑی تکلیف میں آلریڈی ہے. مطلب ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موہت لاؤنج.